بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ جواب: تقریباً 13 سال تک۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب: 3 کپڑوں میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقے سے آتی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 7 طریقے سے آتی تھی۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی اور ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں پڑھی۔ سوال: طائف والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ مارا پیٹا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ سوال: مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جواب: مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سوال: کیا شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ دے گا؟ جواب: شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کتنے ہیں؟ جواب: 4 ہیں، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان میں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور زمین میں حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ سوال: جادو کا کیا حکم ہے؟ جواب: جادو کفر ہے۔ سوال: شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب: شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ سوال: شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ جواب: غیر اللہ کی عبادت کو شرک اکبر کہتے ہیں، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، مردوں یا غائب زندوں سے مدد چاہنا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ سوال: کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سوال: کیا دعا عبادت ہے؟ جواب: ہاں، دعا عبادت ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کتنے دن ٹھہرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے۔ سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ۔